سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ میرا ایک دوست اہل تشیع، میرا نام ہے عبداللہ بن خالد. عبداللہ بن خالد. تشیع نہیں ہوتا، تشیع ہوتا ہے. اہل تشیع، اہل تشیع. جی سر بولیں. اچھا، تو وہ اس نے مجھے بتائی تھی کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کی دعا تھی کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو صرف میرے حسین پہ گریا کرے گی. جی اس کی حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اوکے، اور حوالہ بھی مجھے ڈیٹیل میں بتا دینا کہاں پہ لکھا ہے. وہی دکھا رہا ہوں نا، وہی کہہ رہا ہوں کہ دکھا دوں گا. یہ ہے بھائی کتاب کامل الزیارات. کامل الزیارات ابن قولوی کی ہے، صفحہ نمبر 125 میں حدیث نمبر 140 ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن ام ایمن آئے، انہوں نے ہمارے لیے کچھ مکھن، کچھ دودھ اور کچھ کھجور لے کے آئے تھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہم نے ان کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے وہ کھانا کھایا، پھر وہ گھر کے کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے. جب نماز انہوں نے ختم کی تو بہت وہ روئے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے، تو بہت زور سے روئے تھے، بکان شدیدہ، زور سے روئے تھے. فلم يسأله احد منا اجلالا واعظاما له، تو ہم میں سے کسی کو جرأت نہیں ہوئی پنجتن پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ آپ کیوں نہ رو رہے ہیں. ان کی تعظیم، ان کا وقار اتنا تھا، ان کا ہیبت اتنا تھا کہ ہمیں جرأت نہیں ہوا کہ ہم ان سے پوچھ لیں. تو امام حسین علیہ السلام اس وقت چھوٹے تھے. فقام الحسین علیہ السلام وقال فی حجرہ، امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، وہ آگے اور ان کے کھڑے ہو کے اور ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک میں بیٹھے. فقال یا ابا لقد دخلت بیتنا فما سررنا بشیء کسرورنا بذلک. امام حسین علیہ السلام نے کہا بابا جان، کیونکہ دیکھیں ابو کہتے تھے، اب کہتے تھے. جب تک جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو حسنین سلام اللہ علیہما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جان کہتے تھے، ابا جان کہتے تھے. اے والد گرامی، جب آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، ادھر آ کے آپ نے کھانا ہمارے ساتھ کھایا ہے. لیکن جب آپ روئے ہیں ثم بکیت بکاء غمنا فما ابکاک، پھر آپ روئے ہیں تو آپ کے رونے کی وجہ سے ہمیں بہت غم آیا ہے. آپ کیوں روئے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا بنی اتانی جبرائیل آنفا فاخبرنی انکم قتلا وان مصارعکم شتا، کہا کہ میرے پیارے بیٹے ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے علیہ السلام، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ابھی گھر میں سب بیٹھ کے کھانا نوش فرما رہے ہیں، تو آپ جو ہے نا ایک زمانہ آئے گا کہ آپ سب شہید ہو جائیں گے. رسول شہید صلی اللہ علیہ وآلہ، علی علیہ السلام شہید، زہرا سلام اللہ علیہ شہید، حسن علیہ السلام شہید، حسین علیہ السلام شہید، سب شہید ہو جائیں. اور آپ جو ہے مختلف دور دراز علاقوں میں، پردیس میں، دور دراز علاقوں میں آپ کی شہادت ہوگی. آپ اکٹھے شہید نہیں ہوں گے، دور غربت میں. قال یا ابا فما لمن يزور قبورنا على تشتتها، یا ابتا کیا ہمارا جب ہم دور شہید ہو جائیں گے کوئی ہماری نام لینے والا بھی ہوگا، کوئی ہمارا دیدار، ہماری زیارت کرنے کو بھی کہا ہے، ہماری دور دور قبروں کو کوئی نام لینے والا بھی ہوگا. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ یہ یہود و نصارہ نہیں کریں گے، یہی امتی آپ کو شہید کریں گے. تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ کوئی یاد بھی کرے گا ہمیں، ہمارے خبروں کی زیارت کو بھی کوئی آئے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی اولئک طوائف من امتی یزورونکم فیلتمسون بذلک البرکہ، یہاں میرے امت کے طوائف ہوں گے، اقوام ہوں گے، وہ آپ کی زیارتوں کو آئیں گے، آپ کے لیے روئیں گے، آپ کا یاد کریں گے، اور وہ میرے صلہ کے لیے، میرے سے نیکی کے لیے، برکت کے لیے. وحقیق علی ان آتیہم یوم القیامہ حتی اخلصهم من احوال الساعہ من ذنوبہم، تو جب وہ یہ کریں تو میں ان کا بھی حق مجھ پہ بنتا ہے، میں قیامت کے احوال میں، احوال ہا کے ساتھ، حالا کس کو بولتے ہیں؟ قیامت کے احوال، احوال نہیں ہے، احوال نہیں ہے، احوال یعنی قیامت کے وحشتناک مناظر میں، قیامت کے مشاکل میں، مشکلات میں، جہاں پہ انسان کو بہت شدید ڈر ہوتا ہے، خوفناک مناظر ہے. قیامت کے خوفناک مناظر میں پھر ان کا حق بنتا ہے کہ میں آ کے ان کا بازو تھام لوں اور ان کو اپنے ساتھ لے کے آؤں اور ان کے گناہوں کے میں بخشش کرا دوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے گا اس قوم کو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.